بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، ہم لوگ کتاب احکام رمضان کا سلسلہ وار درس سن رہے ہیں. آج ہمارے سامنے باب نمبر 45 چیپٹر نمبر 45 موجود ہے، جس کی ہیڈنگ ہے بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا. بھول کر کھانا پینا یا جمع کرنا. جمع کرنا نہیں، ہم بستری کرنی بیوی کے ساتھ. اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھانا پینا کھا لیتا ہے یا بھول کر کے وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا. یہاں پر ہم دیکھیں گے بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے ابھی پڑھا اس سے پہلے کے درس میں. لیکن بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی آدمی بھول کر کھانا پینا کھا رہا ہے اور قصد نہیں کیا، اس کو نہیں پتا، یا پتا ہے یا خیال نہیں ہے کہ روزے سے ہوں میں کہ نہیں ہوں، اور وہ کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں روزے سے تھا، میں نے بھول سے کھا پی لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ نے کھلایا پلایا، تمہیں اللہ نے کھلایا پلایا، اپنا روزہ مکمل کرو. بھول سے کھائے پیے ہو تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. بھول اور غلطی سے کوئی کام ہو گیا، ہماری دعا کیا ہے؟ پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری گرفت نہ کرنا. اور اللہ نے امت کے لیے اس دعا کو قبول کر دیا ہے. اسی لیے امت سے بھول اور خطا کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ درگزر کر دیا ہے. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں نے بھول سے کھا پی لیا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، اپنا روزہ مکمل کرو، کوئی بات نہیں. بھول گئے تھے نا، قصدن تو نہیں کھایا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں. سنن ابی داؤد کی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے. ترمذی کی روایت میں ہے، من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق رزقه اللہ. جو شخص بھول کر کے کھا لے یا پی لے تو اپنا روزہ نہ توڑے، در حقیقت یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے. یہ روایت ترمذی کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل ناسیا وهو صائم. جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا لے، فلیتم صومہ، تو اپنے روزے کو پورا کرے. ایسا نہیں ہے کہ بھول کے کھا پی لیا تو روزہ چھوڑ دے، نہیں، بھول کے کھایا پیا تھا، جب یاد آیا کھانا پینا بند کر دے، روزہ پورا کرے. فإنما أطعمه الله وسقاه. در حقیقت اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے. یہ روایت بھی متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنا روزہ مکمل کرے. اللہ کے رسول نے جو کہا فلیتم صومہ، اپنا روزہ وہ مکمل کرے. اس بات کی دلیل ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزے میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا ہے. روزے میں کوئی نقص، کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا. یہ جو جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں اس معاملے کی نسبت اللہ کی طرف، اس میں اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے نہیں کھایا پیا جان بوجھ کر کے، اللہ نے آپ کو بلا کر کے کھلا دیا. گویا اس میں کوئی گناہ آپ کا کام آپ سے نہیں ہوا ہے. آپ بھولے تھے، اللہ نے آپ کو کھلا پلا دیا. اور اس فعل یعنی کھانے پینے کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے، نہ کہا جائے تم نے کھایا، تم نے کھایا. نہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انما اطعمہ اللہ واسقاہ. اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے، کیونکہ اس نے قصدن ایسا نہیں کیا ہے. بس اگر انسان روزے کی حالت میں بھی بھول سے کھا پی لے، چاہے وہ روزہ نفل ہو
یا رمضان کا روزہ ہو، یا قضائے رمضان کا روزہ ہو، یا کفارے کا روزہ ہو، یا نذر کا روزہ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کا روزہ کامل ہے. اس کا روزہ کیا ہوگا؟ کامل مانا جائے گا. اگر آدمی بھول سے اس روزے کے دن میں کھا پی لیتا ہے تو صحیح ہوگا روزہ وہ، لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ یاد آتے ہی کھانے پینے سے رک جائے. ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کھلا رہا تھا، ابھی 2-4 لقمہ باقی، پورا ختم کر دوں. اگر یاد آنے کے بعد کھا پی رہا ہے تو قصدن کھا رہا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. یہاں تک کہ اگر لقمہ اس کے منہ میں ہو، پانی کا گھونٹ اس کے منہ میں ہو، تو اس پر لازم ہے کہ اسے تھوک دے، اس کی کلی کر دے پانی کی. اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ یاد آنے کے بعد بھی اسے نگل جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. جب تک نہیں یاد تھا تب تک ٹھیک تھا. اگر اب آپ لقمہ اتار رہے ہیں، پانی کا گھونٹ منہ میں رکھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے میں تو روزے سے تھا، آپ کلی کر دیں اس کو. اگر آپ اب نکل رہے ہیں، آپ آمدن کھا پی رہے ہیں، جان بوجھ کر کے کھا پینے کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ فرق ہے بھول کر کھانے پینے میں اور جان بوجھ کر کے کھانے پینے میں. یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس روزے دار کو کھاتا یا پیتا دیکھے جو بھول کر کے کھا پی رہا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اسے یاد دلائے، یا یہ کہ یہ کہہ دے کہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے اس روزے دار کو عطا کیا ہے، اللہ کھلا پلا رہا، میں کیوں جاؤں ٹوکنے کے لیے اس کو؟ کیا کرے گا؟ یہ سوال ہمارے سامنے ہے. لہذا میں اسے اس کی بابت کچھ نہیں کہوں گا، اللہ کھلا پلا رہا اس کو، اس مسئلے میں نہیں بولوں گا میں. تو جواب یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ اس روزے دار کو یاد دلائے. ہمارے گھر میں کوئی آدمی بھول سے کھا پی رہا ہے، روزہ ہے وہ، ہمارے ماحول میں کوئی آدمی بھول سے کھا پی رہا ہے، ہمیں یاد دلائے بھائی آپ شاید روزہ ہوں گے. ہاں اس کو یاد آئے گا، رک جائے گا. ایسا نہیں اللہ کھلا پلا میں کیوں جاؤں دخل اندازی کرنے، ایسا نہیں کرنا ہے. یاد دلانا ہے، ہمیں یاد دلانا ہے. شاید آپ روزے سے ہیں، شاید آپ نے بھی روزہ رکھا ہوگا، یہ کھانا پینا کیا ہے، یاد دلانا ضروری ہے. تو جواب یہ ہے کہ اس پر واجب ہے کہ اس روزے دار کو یاد دلائے، کیونکہ ایسا کرنا نیکی اور تقوی میں سے ایک دوسرے کا تعاون ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ایک روزہ دار کھا پی رہا تھا غلطی سے، بھول سے، آپ اس کو یاد دلا رہے کہ بھائی آپ روزے سے ہیں، یہ تعاون علی الخیر ہے، یہ امر بالمعروف ہے، بھلائی کا حکم آپ دے رہے ہیں. بھول کر کھانے پینے والا معذور ہے، لیکن تم اے ایمان والے وہ تمہارا بھائی ہے، وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ اگر اس کا یہ بھول جانا مانے نہ ہوتا تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا. لہذا اسے یاد دلاؤ، لہذا کیا کرو، اسے یاد دلاؤ. ہمیں یاد دلانا چاہیے. اگر کوئی بھول کر کے کھا پی رہا ہے تو ہمیں یاد دلانا چاہیے تاکہ وہ اس عمل سے باز آ جائے جو جان بوجھ کر کے کھانے سے اس کے روزے کے فساد کا سبب بن سکتا ہے. اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. اس قول سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی آدمی بھول رہا ہے، بھول کر کے کر رہا ہے، تو اس کو یاد دلانا جاننے والوں کی ذمہ داری ہے، جن کے علم میں ہے ان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں کیا کہا تھا؟ وَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي. جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. پر جو شخص کسی روزے دار کو کھاتے یا پیتے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ اسے متنبہ کر دے اور کہے میرے بھائی یاد کرو، شاید تم روزے دار ہو، کیا ہم آج روزے سے نہیں ہیں؟ اس طرح انداز میں بجائے ڈانٹنے کی، پیٹنے کی، سختی کرنے کی، تان و تشنیع کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پینے والے کی ہوتی یہاں تک کہا بھائی اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا ہے، اس کی طرف اس فعل کو منسوب بھی نہیں کیا.
تو ہمیں بھی اگر یاد دلانا ضروری ہے، لیکن انداز اپنا پیارا ہونا چاہیے کہ یاد کرو شاید تم روزے سے ہو، شاید یہ روزے کا دن چل رہا ہے، شاید ہم نے ساتھ میں سحری کی تھی. یاد آ جائے گا تو وہ اپنے اس عمل سے کیا ہوگا، جو بھول کر کے کر رہا تھا اس سے باز آ جائے گا، اور جو کچھ کر چکا تھا اس کے کرنے کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلا مسئلہ ہمارے سامنے ہے اس درس کا، اور آخری مسئلہ ہے بھول کر کھانے یا جمع کر بیٹھنے اس پر نہ قضا ہے نہ کفارہ. کوئی آدمی بھول سے کھا لے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، انما اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے اسے کھلایا پلایا. اگر کوئی آدمی بھول سے جمع بھی کر بیٹھے، بیوی سے ہم بستری کر لے، میاں بیوی دونوں اس بات سے لا علم ہو جائیں یا بھول جائیں کہ شاید یہ روزہ ہم لوگ روزہ تھے، اور ہم بستری کرنے کے بعد یاد آئے، جمع کرنے کے بعد یاد آئے ارے ہم تو روزہ سے تھے، ہم نے کیا گناہ کر لیا. ایسی صورت میں اس پر اس کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا. دیکھیں گے دلیل کے ساتھ. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ. جو شخص رمضان میں افطار کر لے، کھانا نہیں کہا لغوی نے، پینا نہیں کہا، روزے کو توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب افطار میں شامل ہیں. لفظ پر غور کیجیے گا، من افطر صائما ناسیا، من افطر فی رمضان ناسیا، جو شخص رمضان میں بھول سے افطار کر لے، یعنی ایسا کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کھانے کا ذکر نہیں کیا، آپ نے صرف پینے کا ذکر نہیں کیا، آپ نے صرف شہوت کا ذکر نہیں کیا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. آپ نے کیا کہا، من افطر فی رمضان ناسیا، جو شخص رمضان میں بھول سے افطار کر لے، یعنی ایسا کام کر لے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، تو ایسے آدمی پر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے، نہ کوئی قضا نہ کوئی کفارہ. مستدرک حاکم کی اور بیہقی کی روایت ہے. اس حدیث میں روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کسی خاص چیز کا ذکر نہیں کیا اللہ کے نبی نے، بلکہ افطار کر بیٹھے کے عام الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں. من افطارا، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو وہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے، کھا لیتا ہے وہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے، کوئی پانی پی لیتا ہے وہ بھی روزہ توڑ دیتا ہے. اس عموم سے معلوم ہوتا ہے اگر بھول کر کے جمع بھی کر بیٹھے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس پر نہ کوئی قضا ہے اور نہ ہی کفارہ ہے. کیونکہ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے، یا کم از کم قضا ہی لازم ہوتی. لیکن چونکہ بھول کر کے کیا ہے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے امت سے خطا و نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے. اسی لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آدمی بھول کر کھائے یا بھول کر پیے یا بھول کر جمع کر بیٹھے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا. یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمائی ہے. دکتور فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بھول کر کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اسی طرح کسی نے بھول کر بیوی سے ہم بستری اور جمع کر لیا تو اس کا روزہ بھی راجح قول کے مطابق، جو دلیلوں کے زیادہ قریب ہے، راجح قول کے مطابق فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح رہے گا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے بندوں کی بھول چوک پر ان کو درگزر کر دیا ہے. یہ چیز نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعارف کراتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی احساس دلاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کی بشری لغزشوں کی مکمل رعایت موجود ہے. انسان بھولتا ہے، غلطی کرتا ہے،
اور وہ غلطی کرنا اس کے خمیر میں شامل ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی اس کے لیے رعایت رکھتی ہے۔ یہی کھانا پینا، یہی جمع جو اس کے لیے روزے کے توڑنے کا سبب بنتا تھا، اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے نہیں کھا رہا ہے، بھول چوک کر کے کھا پی رہا ہے، یا بھول کر کے چوک کر کے وہ جمع کر بیٹھا ہے، تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔